الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. معزز سامعین کرام، اللہ پاک نے دنیا میں ہم انسانوں کو پیدا کر کے بھیجا ہے. ہماری اس دنیا میں بہت سی ضرورتیں ہیں. دنیاوی ضرورتیں ہیں، دینی ضرورتیں ہیں، انفرادی ضرورتیں الگ، اجتماعی ضرورتیں الگ ہیں. جسمانی اعتبار سے بھی روحانی اعتبار سے بھی ہر انسان کی کوئی نہ کوئی ضرورت اس دنیا کے اندر اس کی زندگی سے وابستہ ہے. اللہ پاک نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو اس کی زندگی میں جن باتوں کی ضرورت پیش آتی ہے اس ضرورت کو پورا کرنے کا اسلامی طریقہ ضرور بیان فرمایا ہے. قرآن اور حدیث ہماری زندگی کا پورا انسائکلوپیڈیا بیان کرتے ہیں. ہماری زندگی سے متعلق کوئی بھی کام ہو، اگر ہم اس کو قرآن اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تلاش کریں گے تو ضرور ہمیں رہنمائی اور گائیڈنس ملتی ہے. ہمیں غیروں کا کلچر، غیروں کا طور طریقہ اپنانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. خود اسلامی تعلیمات اس قدر وسیع ہیں، اس قدر زیادہ ہیں کہ اگر ہم ان کا مطالعہ کر لیں گے تو انشاءاللہ ہمیں کہیں دھکے کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم دنیا میں جو ہو رہا ہے، زمانے میں جو چل رہا ہے، جو چیز ہمارے سامنے نظر آتی ہے اسی کو صحیح یا اسی کو غلط سمجھ بیٹھتے ہیں. ہم نے قرآن کریم کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھنا سننا ہم نے چھوڑ دیا ہے. اسی لیے ہماری زندگیوں میں
بے برکتی، نحوست اور مختلف قسم کی پریشانیوں میں ہم مبتلا رہتے ہیں۔ اگر مسلمان قرآن کریم کو شروع سے لے کر آخر تک ایک طرف سے آیات کا معنی، مطلب اور اس کی تفسیر اور اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور ان کی جو تشریح صحابہ نے بیان فرمائی ہے اور ان کے بعد والوں نے بیان فرمائی ہے اور اس کو کتابوں میں لکھ دیا گیا ہے، اردو زبان کے اندر بھی موجود ہیں، انگریزی زبان میں بھی کتابیں موجود ہیں، ہر گھر میں قرآن کریم کی تفسیر اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے پڑھانے کا معمول بنایا جائے تو ہماری زندگی اسلامی طریقے پر آ جائے گی۔ بہرحال میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اللہ پاک نے اس میں پیغمبروں کو ارشاد فرمایا، یا ایھا الرسل، اے پیغمبروں کی جماعت، کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ، جو چیز پاک ہے اس کو کھاؤ۔ اس کے اندر حلال چیز بھی آ گئی، پھل فروٹ بھی آ گئے، چاول وغیرہ جو راشن ہے، اناج غلہ، یہ سب آ گئے، گوشت ہے اور پینے والی چیزیں ہیں، تمام کی تمام چیزیں اس کے اندر آ گئی۔ اللہ پاک نے تمام پیغمبروں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ پاکیزہ غذاؤں کو کھاؤ، اور جو چیز پاک نہ ہو اس سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے، اور جو چیز حرام ہو اس سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ مثال کے طور پر سود کا مال ہے، اس سے بنایا ہوا کھانا ہے، حرام طریقے سے کمائی حاصل کی ہے، اسی کمائی سے راشن خریدا گیا اور اسی کو بنایا گیا، یہ سب کھانا ناجائز ہے، حرام ہے۔ اور ایسے ہی جانور کو ذبح نہیں کیا گیا، مردار ہے، اس کا گوشت پکایا گیا، اس کو نہیں کھا سکتے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ پاکیزہ غذاؤں کو کھانا ہے، اور اگر کوئی کھانا ایسا ہے جو کہ مشتبہ ہے، یعنی اس کے اندر شک ہے کہ یہ پاک ہے یا ناپاک ہے، حلال مال سے یہ سامنے والا دعوت کر رہا ہے یا حرام مال سے دعوت کر رہا ہے، نہیں معلوم، اور آپ کو شک ہے کہ اس آدمی کی کمائی حرام طریقے کی ہے، یا پھر اس نے جو گوشت خریدا ہے فلاں دکان سے خریدا ہے اور وہاں پر جانور کو ذبح نہیں کیا جاتا ہے اسلامی طریقے پر۔ اس طرح اگر آپ کو شک ہے تو اس میں اسلامی تعلیم یہ ہے کہ جہاں پر آپ کو شک پیدا ہو جائے اس کھانے کو آپ نہ کھائیں، ترک کر دیں۔ ہاں آدمی مجبور ہو گیا، فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، ایک آدمی ہے کئی دن سے بھوکا ہے یا جنگل میں ہے، کہیں کھانے کو کچھ نہیں مل رہا ہے، اب ایک مردار جانور پڑا ہوا ملا ہے، یا ایسا جانور ہے جس کو کھانے سے شریعت نے منع فرمایا ہے لیکن اس کو اپنی جان بچانی ہے، کوئی چیز کھانے کو نہیں مل رہی ہے، یا کسی نے لا کر ایسا کھانا آپ کو دے دیا
جو کہ حرام مال سے بنایا گیا یا حرام گوشت سے پکایا گیا ہے، تو پھر اپنی جان کو بچانے کی خاطر اس کھانے کو تھوڑا بہت کھا سکتا ہے، اور اس کو مزہ لیتے ہوئے نہ کھائے، کیونکہ حرام مال ہے نا یا حرام کھانا ہے، اس کو مزہ لیتے ہوئے نہ کھائے، بس اپنی جان کو بچانے کی خاطر جتنی ضرورت ہے اتنا کھائے، یہ سمجھتے ہوئے کھائے کہ شریعت میں یہ چیز حرام ہے، ناجائز ہے، اب میرے پاس اس کے سوا کوئی دوسرا کھانا نہیں ہے، اس لیے میں مجبوری میں اپنی جان کو بچانے کے لیے کھا رہا ہوں۔ تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اجازت ہے، گنجائش ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا پاکیزہ کھانوں کو کھاؤ۔ آج کل بہت ساری چیزیں بازاروں میں تیار ہوتی ہیں، بنتی ہیں، لوگ اس کو کھاتے ہیں، پیتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے جائز ہونا، ناجائز ہونا۔ بازاروں میں عموماً ہمارے اسلامی بھائیوں کے ہوٹلوں پر یا ان کی دکانوں سے جو گوشت ملتا ہے وہ حلال ہے، لیکن ہوٹلوں پر جو کھانا ہے باضابطہ اس کو سڑک کے کنارے پر لگایا جاتا ہے، لوگوں کی نظریں، آنے والوں کی نظریں، جانے والوں کی نظریں اس کھانے پر پڑتی ہیں، ہے کہ نہیں؟ بہت سارے غریب لوگ ہوٹلوں کے سامنے سے جاتے ہیں، بھیک مانگنے والے لوگ ہوٹلوں کے سامنے سے گزرتے ہیں، اب وہ اس مرغے کو، پکے ہوئے گوشت کو جو کہ باہر شو پیس میں رکھا ہوا ہے دیکھتے ہیں، اس پر ان غریبوں کی نظریں ہیں، بھکاریوں کی نظریں اس کے اوپر پڑی ہوئی ہیں، اور النظر حق، نظر کا بھی اثر ہوتا ہے، یہ برحق ہے۔ بچوں کو کسی نے دیکھ لیا کہ بڑے خوبصورت ہیں، آدمی کی نظر لگ جاتی ہے۔ کسی کی بلڈنگ کو دیکھ لیا، کسی آدمی کی نظر خراب ہے تو اس گھر کے اوپر نظر لگ جاتی ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہے اگر تم کو کوئی اچھی چیز نظر آئے تو فوراً اللہ کی تعریف بیان کرو، ماشاء اللہ کہو، تاکہ تمہاری نظر اس گھر پر نہ پڑے، اس کھانے پر نہ پڑے، ان بچوں کے اوپر نہ پڑے۔ ماشاء اللہ کہنا چاہیے۔ اگر ماشاء اللہ یاد نہیں آیا، الحمدللہ کہہ دیا، کچھ بھی زبان سے اللہ کا نام نکال دینا چاہیے تاکہ ہماری نظر اس کے اوپر نہ لگے۔ اب آنے جانے والے لوگوں کی نظریں اس کھانے پر پڑتی ہیں، اس لیے بازاروں میں جو کھانا بنتا ہے اس کو کھانے کی عادت نہیں بنانی چاہیے۔ جائز تو ہے لیکن عادت نہیں بنانی چاہیے۔ ہمیشہ ہوٹل کا کھانا گھر میں آ رہا ہے، صبح کو آ رہا ہے، شام میں آ رہا ہے، یا 2-3 دن میں ایک بار ہوٹل سے کھانا منگوا رہے ہیں۔ آج کل تو عجیب غریب سسٹم ہے، زومیٹو ہے اور کیا ہے وہ سویگی ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا نام سے ایڈورٹائز وغیرہ آتے رہتے ہیں کہ یہاں آرڈر کرو، وہاں آرڈر کرو، فوراً وہ کھانا لا کر کے گھر میں پہنچا دیتا ہے، اور اس میں ٹائم بھی دیا رہتا ہے کہ اتنے وقت میں کھانا لا کر کے پہنچا دیں گے۔ یہ جتنے سسٹم ہیں یہ ایک مجبوری کے درجے میں ان کو استعمال کرنا چاہیے۔ کہیں سفر سے آئے گئے اچانک، اب رات کا وقت ہے، اب کھانا بنانے میں دیر لگے گی اور رات 11-12 بج جائیں گے، کھانا بنتے بنتے پھر کھائیں گے کب؟ صبح کو ڈیوٹی میں جانا ہے، نماز میں اٹھنا ہے، ایک مجبوری ہے، آپ نے ہوٹل سے کھانا منگوا لیا یا ہوٹل پر ہی آپ نے جا کر کے کھا لیا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن مستقل عادت بنا لینا، عورتوں کی عادت بگڑ گئی ہے،
عورتیں بھی ہوٹل سے کھانا منگوا رہی ہیں۔ بڑے بڑے علماء کرام نے فرمایا عورتیں اگر جوان بچیاں اگر اپنے ماں باپ کے گھر اچھا کھانا بنانا سیکھ لیں تو سسرال میں ان کو کوئی پریشانی نہیں آئے گی، کیونکہ سسرال کو جب یہ اچھا بنا کر کے کھلائے گی، چاہے اس کے اندر کوئی عیب ہو، ساس کہے گی بہو چاہے جیسی بھی ہو کھانا بڑا اچھا بناتی ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ چاہے سامنے نہ بولے، تعریف نہ کرے، دل میں تو یہ بات ہوگی کہ یہ بچی کھانا اچھا بناتی ہے، برتن اچھا صاف کرتی ہے، گھر کی صفائی وغیرہ اچھا کرتی ہے۔ تو آپ کی بچی جو ہے سسرال میں پریشانی سے بچ جائے گی، شوہر بھی خوش رہے گا۔ 90% پاسبلٹی ہے کہ صرف کھانا اگر اچھا بنانا سیکھ لے ہماری نوجوان بچیاں تو سسرال میں ان کی زندگی اچھی گزرے گی۔ لیکن سب سے بڑی مصیبت اور آفت یہ ہے کہ ماں باپ اپنی بچیوں کو تمام کی تمام چیزیں سکھاتی ہیں، اسکول میں تمام کی تمام چیزیں سکھاتے ہیں، مثلا اسکول بھیجتے ہیں، اسکول کی تعلیم ہے، کالج کی تعلیم ہے، اور باقی کمپیوٹر نالج ہے، یہ ساری چیزیں سکھاتے ہیں، کھانا بنانا نہیں سکھاتے۔ نوکرانی کو رکھ لیتی ہمیں، 50,000 روپیہ ہماری لڑکی ماہانہ کماتی ہے، کیا کما رہی ہے؟ بے پردہ آفس میں جا رہی ہے یا پردے کے ساتھ جا رہی ہے لیکن غیر محرم سے بات چیت کر رہی ہے، غیر محرم سے اس کا تعلق ہے، کبھی پرسنل میٹنگ ہے، کبھی پرائیویٹ بات چیت ہے، کانورزیشن ہے، پتہ نہیں وہ کس نظر سے اس کو دیکھے گا۔ آفس کے اندر برقع اتارنے کے لیے کہا جائے گا، اس کے جسم کو دیکھا جاتا ہے، للچائی ہوئی نظروں سے آپ کی بیٹی کو دیکھا جائے گا۔ کیا مصیبت ہے، کیا ضرورت ہے کہ عورت کو آفسوں میں بھیجا جائے؟ عورت کو گھر کی مہارانی بنایا ہے شریعت نے، اور ہم نے اس کو بازار کی زینت بنا کر کے چھوڑا ہے، غیروں کا کلچر اپنا کر کہ مرد اور عورت کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ جو دماغ کے اندر غلاظت بیٹھی ہوئی ہے کہ مرد اور عورت دونوں برابر ہیں، اسی کی وجہ سے ہمارا ایمان ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ نے مرد کو الگ صنف میں، الگ ڈائمنشنز میں بنایا ہے، عورت کو الگ طریقے سے بنایا ہے۔ مرد کے کام الگ ہیں، عورت کے کرنے کے کام الگ ہیں۔ ایک ہوتا ہے مجبوری، شوہر کا انتقال ہو گیا یا شوہر اپاہج بن گیا، اب مجبوری میں عورت کہیں آفس میں جاتی ہے یا دکان پر جاتی ہے یا گھروں میں جاتی ہے پردے کے ساتھ، وہ الگ مسئلہ ہے۔ کوئی مجبوری نہیں، صرف پیسہ کمانے کی چکر میں، یا پیسوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، پریسٹیج کی چکر میں غیروں کے آفیسز میں جا کر کام کر رہی ہے، اور شرمندگی اور ان کی ذلت اور رسوائی، کچھ نہیں تو نماز سے دور، ایمان سے دور۔ تو تعلیم تو ہونی چاہیے عورتوں کی، جو ضرورت کی چیزیں ہیں، جیسے لیڈی ڈاکٹر کی ضرورت ہے، ایک ضرورت ہے، اس کو پورا کریں، وہ اپنا میڈیکل ہسپتال بنائے، ٹھیک ہے، وہ ایک ضرورت پورا کرنے کے لیے اس نے قوم کی خدمت کرنے کے لیے اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے اور کر رہی ہے، اچھی بات ہے، لیکن بلا ضرورت ایسے کاموں میں نہیں ہونا چاہیے۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ماں باپ اپنی بچیوں کو ہر چیز سکھاتے ہیں، کھانا بنانا نہیں سکھاتے۔ حالانکہ سب سے پہلے ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی بچیوں کو گھر کے اندر کا نظام کیسے سنبھالنا ہے وہ سکھائیں۔ گھر میں صفائی کیسے کرنا، کون سا سامان کہاں رکھنا، کون سی چیز کو کس طرح حفاظت کرنا ہے، مرد اگر گھر پر نہ ہو دروازے کو بند کرنا، اور کیسے باہر کے آدمی کو بات چیت کرنا ہے۔ آج کل یہ جتنے ڈیلیوری والے آتے ہیں گھروں کے پاس، شہر کے کناروں میں جن کے مکانات ہیں، مرد سب کام کرنے شہر میں آ جاتے ہیں،
اور وہاں ڈیلیوری بوائے پہنچ جاتا ہے، سارے غلط کام ہو رہے ہیں، کہیں کسی کا مال لوٹ کر کے جا رہے ہیں، کہیں دھوکہ ہو رہا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، بڑے بڑے شہروں میں بھی ہو رہا ہے، چھوٹی جگہوں میں بھی ہو رہا ہے۔ تو بہرحال بچیوں کو یہ ساری چیزیں سکھائیں کہ گھروں کے اندر کیسے رہنا ہے، کھانا کیسے بنانا، بچوں کو ٹیکل کیسے کرنا، ان کو کنٹرول کیسے کرنا ہے، کیا بات بولنے سے بچے خاموش ہو جائیں گے، کھانا کیسے بنانا، 50 قسم کے سالن، ناشتے وغیرہ، یہ ساری چیزیں اپنی بچیوں کو ماں باپ سکھائیں گے تو انشاءاللہ ان کی زندگی آگے چل کر کے ہنسی خوشی والی بن جائے گی۔ تو بہرحال اللہ پاک نے قرآن میں بیان فرمایا، قرآن ایک عظیم کتاب ہے، صرف عبادت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ دیتا تو کافی تھا، لیکن اللہ نے ہماری زندگی کی تمام ضرورتوں کا بیان قرآن کریم میں کہیں تفصیل سے، کہیں ہنٹ دے دیا، اشارہ کر دیا، لیکن بیان ضرور فرمایا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا، اے ایمان والو پاکیزہ غذاؤں کو کھاؤ، حلال غذاؤں کو کھاؤ، اور کس نیت سے کھاؤ؟ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، کھانا کھا کر کے ہم عبادت کریں گے اللہ کی۔ کھانا کس لیے کھانا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنے کی نیت سے کھانا ہے۔ میں کھاؤں گا پیوں گا تبھی جا کر میرے جسم کے اندر طاقت آئے گی اور میں نماز اچھی طریقے سے پڑھ پاؤں گا، میں قرآن اتنی دیر تک پڑھ پاؤں گا، ذکر اللہ کا میں اتنی دیر تک کر پاؤں گا، اس نیت سے کھانا کھانا ہے۔ اگر ہم نے کھانا کھانے سے پہلے یہ نیت کر لی کہ میں جو کھانا کھا رہا ہوں اس نیت سے کھا رہا ہوں کہ اللہ کی عبادت کروں گا اور محنت مزدوری مجھے کرنا ہے، اس کے ذریعے بچوں کی پرورش کرنا ہے، گھر کا خرچہ اٹھانا ہے، ان کی بھی میرے اوپر ذمہ داری ہے، اس طرح نیت کر کے کھائیں گے، آپ کے کھانے کے دانے دانے پر آپ کو ثواب ملے گا۔ آپ جو پانی پیتے ہیں اس کے ایک ایک گھونٹ پر آپ کو ثواب ملے گا۔ تو کھانا کھانے میں ہماری نیت درست ہونی چاہیے۔ اسی طرح اس آیت سے وَاعْمَلُوا صَالِحًا، یہ جو لفظ ہے، اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ نے شروع میں فرمایا کہ پاکیزہ غذاؤں کو کھاؤ اور نیک اعمال کرتے رہو، نیک اعمال کرو۔ تو یہاں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ پاکیزہ غذاؤں کو کھانے سے نیک عمل کی توفیق ہو جاتی ہے، حلال رزق کھانے سے، حلال روزی کھانے سے، پاکیزہ کھانوں کو کھانے سے کیا ہوگا؟ نیک عمل کی توفیق بھی ملے گی، کیونکہ کھانا جب آدمی کھاتا ہے اس کا اثر جسم کے اوپر پڑتا ہے، دل کے اوپر پڑتا ہے، دماغ کے اوپر پڑتا ہے۔ آدمی اگر شراب پی لے گا، شراب ایک ناپاک چیز ہے، چاہے اس کے اوپر کیسا ہی برانڈ لکھا ہوا کیوں نہ ہو، امریکہ کا ہے، لندن کا ہے، خبرستان کا ہے، کچھ بھی نام ہو اس کے اوپر۔ آج کل لوگوں نے الگ الگ برانڈ کے اندر شراب بنائے ہوئے ہیں، بیئر بنائے ہوئے ہیں، پہلے شراب تھا، وسکی ہے، رم ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے، اس کے بعد اس کو بدل کر کے بیئر کر کے نام رکھ دیا اور کہہ دیا کہ اس کو پینے میں صحت ہے۔ سارے جم کرنے والے رات کو پی جاتے ہیں، صبح توبہ کر لیں گے، رات میں ہی قبرستان پہنچ گئے تو، رات میں ہی اگر ملک الموت آ گئے تو کیا ہوگا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں، اذا امسیت فلا تنتظر الصبح فلا تنتظر الصباح، اپنے شاگرد سے فرمایا اگر رات ہو گئی، رات کا وقت آ گیا تو صبح کا انتظار مت کرنا،
اگر صبح کا وقت آ گیا تو رات کا انتظار مت کرنا، پتہ نہیں کہ میں رات تک زندہ بھی رہوں گا یا نہیں۔ رات میں ہمارا نوجوان پی لیا، یہ سمجھا کہ صبح کو جمعہ ہے توبہ کر لوں گا، رات میں ہی مر گیا تو پھر کیا حال ہوگا اس کا؟ بغیر کلمے کے موت مرا، گناہ کی حالت میں مرا۔ تو بیئر ہے اور نام بدل بدل کر کے چھوٹے چھوٹے ڈرنکس بنا دیے اور اس کے اندر بھی الکحل کو مکس کر دیا، پرسنٹیج بھی دے دیا کہ یہ 50% الکحل والا ہے، 20% ہے، 10% ہے، آ تو گیا اس کے اندر۔ تو اس لیے جو چیزیں ایسی ہیں ان سے بہت دور رہنا چاہیے، حرام ہے ایک تو، اور دوسرا اس کو پیئیں گے اس کے اثر سے آدمی شیطان بن جاتا ہے۔ شراب پینے سے آدمی، شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ شراب کے نشے میں آدمی نہ ماں کو دیکھتا ہے نہ باپ کو دیکھتا ہے، سب کو گالیاں دینے لگتا ہے اور بہت ساری برائیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، زنا بھی اس سے ہو جاتا ہے، قتل بھی اس سے ہو جاتا ہے، شراب کے نشے میں آ کر کچھ بھی کر بیٹھتا ہے۔ تو پاک چیزوں کو کھائیں گے، پاک چیزوں کو پیئیں گے تو اس کی برکت ہے۔ اس کی برکت کیا ہے؟ نیک عمل کی توفیق ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کھایا کرتے تھے، کھجور، اکثر کھجور تناول فرمایا کرتے تھے، اور فرمایا وہ گھر بھوکا نہیں ہے جس میں کھجور ہو، وہ گھر جس میں کھجور رکھا ہوا ہے وہ بھوکا نہیں ہے۔ کھجور کے اندر غذائیت ہے، کھجور کھانے سے آدمی کے اندر مردانگی کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ سعودی والے 4 شادیاں کرتے ہیں، کیوں؟ ان کے اندر جسمانی طاقت زیادہ ہے، کھجور کھاتے ہیں۔ ہماری طرح رمضان میں سحری میں ایک کھجور یا افطار میں، وہ بھی منگلے کو ذرا کھجور ہے دیو، اپنے پیسوں کا کھجور نہیں، ان کا مانگ کر کے، وہ بھی ڈپلیکیٹ کھجور، گڑ ملایا ہوا۔ کھجور اتنی عمدہ غذا ہے کہ اگر آپ روزانہ صبح کو 5 شام کو 5 کھانے لگ جائیں گے، آپ کا میموری پاور بڑھ جائے گا، جسم کے اندر بلڈ پریشر جو ہوتا ہے وہ نارمل آ جائے گا، آپ کا پیٹ کا جو ڈائجسٹو سسٹم ہے اس کے اندر بھی طاقت آ جائے گی، آنکھوں کی روشنی میں اضافہ ہوگا اور مردانگی کی طاقت میں اضافہ ہوگا۔ جن کو بچے نہیں ہو رہے ہیں وہ کیڑے، سپرم جس کو بولتے ہیں، وہ پیدا ہو جائے گا۔ بچوں کو بھی اس کی عادت ڈالنی چاہیے، کھجور وغیرہ کی عادت، روزانہ بچوں کو ایک چن کو نہیں دینا، اٹھا کو دینا پلیٹ میں، کھاؤ کھجور۔ یہ چاکلیٹ ہے، چپس ہے، بسکٹ ہے، جلی ہے، بلی ہے، پتہ نہیں کیا کیا، یہ سب کھا کر بچوں کو بیماریاں آ رہی ہیں۔ ہر ہفتہ بچہ اسپتال میں جا رہا، یہ سڑی پڑی چیزیں کھا کر کے۔ ان کو عمدہ غذائیں کھلائیں، دودھ پلائیں، گھی کھلائیں، بادام رات میں پانی میں بھگو کر کے صبح میں کھلائیں چھلکا اتار کر، اور پستہ کھلائیں، بادام کھلائیں، کھجور کھلائیں، دیکھیے آپ کا بچہ کتنا پاورفل ہو جائے گا۔ ایک روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تعشوا، رات میں کھانا کھا کر کے سو، فَإِنَّ تَرْكَ الْعَشَاءِ مَحْرَمَةٌ، اس لیے کہ رات کا کھانا کھائے بغیر سو جانا یہ تمہارے جسم کے اندر جلدی سے بڑھاپے کو لاتا ہے۔ رات کو کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، حضور نے فرمایا وَلَوْ بِكَفٍ مِّنْ حَشْفٍ، ایک مٹھی ردی کھجور ہی اگر تمہارے گھر میں رکھا ہوا ہے تو رات میں بھوکا نہ سو۔ ردی کھجور، گھٹیا کھجور بھی اگر ہے گھر میں، آدھا کٹا ہوا، چھلکا اترا ہوا،
معمولی سا معمولی کوالٹی کا آپ کے گھر میں کھجور رکھا ہوا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ ایک مٹھی کھا لے ہو، ایک نہیں، ایک مٹھی، کف فرمایا حضور نے، ایک مٹھی بھر کر کے کھجور کھا کر کے سو جانا رات میں، لیکن بھوکا مت سونا، کیونکہ رات میں بھوکا سو جانے سے کیا ہوگا؟ محرمتن، بڑھاپا جلدی آ جائے گا، بڑھاپا جلدی آ جائے گا، اس لیے رات کا کھانا کھائے بغیر کبھی بھی نہیں سونا ہے، کچھ نہ کچھ کھانا ضرور ہے، فائدے کی چیز کھانا ہے۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، کھانے میں ابھی لیٹ ہے یا نیند آ رہے، چلو چائے پی لیں گے، چائے نہیں ہے، وہ ایسڈ ہے۔ کھانا کھائے بغیر آپ چائے پئیں گے تو اس کا نقصان ہے، پیٹ کے اندر وہ تیزاب کو پیدا کرے گا، ایسیڈیٹی کو بنائے گا۔ دودھ پی لیں، چائے تو کھانا کھانے کے بعد پینے کی چیز ہے، پیٹ کے اندر کوئی چیز موجود ہو اس کے بعد میں آپ چائے پئیں گے تو اس کا نقصان نہیں ہوگا، اور چائے پتی کا جو فائدہ کہ تھوڑا دماغ تیز ہوگا، مجھے نہیں معلوم، آپ کا خیال ہوگا یا کسی کا خیال ہوگا، وہ ہوگا۔ بہرحال تو کھانا آدمی ترک کر دیتا ہے، تو غذا کی طرف بھی ہمیں بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہر گھر کے اندر کھجور ہونا چاہیے، ہمیشہ ہونا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ گھر بھوکا ہے جس میں کھجور نہ ہو، جس گھر میں کھجور نہیں ہے اس کے گھر میں سمجھو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو کھجور ایک طاقتور غذا ہے، عورتوں کو بھی کھلانا چاہیے، ان کو بھی کھانا چاہیے، ان کو جسمانی اعتبار سے اس کے اندر تقویت حاصل ہوگی۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ کھجور کو اگر کھائیں گے زیادہ، یعنی روزانہ 10-15 اگر کھائیں گے تو ہضم نہیں کر پائیں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ کے پیٹ کو آپ نے اس کی عادت نہیں ڈالی ہے۔ ایک لڑکا ہے، پہلی مرتبہ جم کو جاتا ہے، 5 kg کا ڈمبل اٹھاتا ہے اور کیلتا ہے، اماں بہت زیادہ وزن ہے۔ اگلے دن جاتا ہے 10 کلو کا ڈمبل اٹھا لیتا ہے۔ اس طرح پریکٹس کرتے کرتے اس کے ہاتھ میں اتنی طاقت آ جاتی ہے 25 کلو کا ڈمبل بھی اٹھا لیتا ہے کہ نہیں؟ تو آپ نے اپنے پیٹ کی عادت کو خراب کیا ہوا ہے، اپنے پیٹ کو آپ عادی بنائیں کہ وہ کھجور کو ہضم کرے، کھجور اس کو دیں، کھلائیں خوب، شروع میں 2-3 سے شروع کریں، بعد میں 10-15 کریں، پھر 20-25 بھی آپ کر لیں، انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہوگا، نقصان نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ kg ایک ساتھ کھا لیں گے۔ حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، حدیث کی ایک بہت بڑی کتاب ہے، سب سے بڑی کتاب بخاری شریف ہے، اس کے بعد صحیح مسلم ہے۔ اس کے جو مصنف ہیں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، ان کو کوئی مسئلہ پیش آ گیا، اب انہوں نے تلاش کرنا شروع کیا کتابوں کے اندر۔ اتنے میں کیا ہوا، خادمہ نے یا نوکر نے کھجور کا کسی نے ہدیہ دیا، ایک ٹوکرا لا کر کے ہدیہ دیا تھا، وہ بازو میں رکھ دیا، حضرت کو کہہ دیا حضرت کسی نے کھجور ہدیے میں بھیجا ہے۔ حضرت امام مسلم وہ حدیث تلاش کر رہے ہیں، نہیں مل رہے، ادھر سے کھجور کھائے، پھر تلاش کر رہے، پھر کھجور کھائے، اس طرح کئی ہزار صفحات کو دیکھ لیا کتابوں میں، کئی ہزار صفحات کو، پیجز کو حضرت امام مسلم نے پلٹ پلٹ کر کے دیکھا، کہ جو مسئلہ وہ تلاش کرنا چاہ رہے تھے اس سے ریلیٹڈ، بالآخر کتابوں کو بند کیا، چلو اب آرام کرتا ہوں۔ اور پھر بات یاد آئی کہ ایک آدمی نے کھجور سے بھرا ہوا ٹوکرا ہدیے میں دیا ہے، چلو اس کو لے جا کر گھر میں رکھتا ہوں، تو دیکھتے کیا ہے، کھجور کا ٹوکرا خالی ہو گیا، سارے کھا گئے۔ تو ان کی لائف ہسٹری کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی وفات انہی کھجوروں کو کھانے کی وجہ سے ہوئی۔ تو ایک دم زیادہ بھی نہیں کھا جانا کہ آدمی بیمار ہو جائے۔ ہمارے استاد حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ
سنایا کرتے تھے. ابھی گزشتہ رمضان میں حضرت کا انتقال ہو گیا ممبئی میں، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے. بہت بڑے محدث تھے، محدث کبیر. انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک آدمی نے بیان میں سنا، کسی کے بیان میں، کہ شہد کے اندر شفا ہے. اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے، یقیناً بیان فرمایا ہے کہ شہد کے اندر شفا ہے. اب وہ گھر لے گیا، شہد خوب کھایا، اور 1 ہفتہ 10 دن کے بعد آیا اور حضرت سے کہنے لگا کہ مولانا آپ نے جو بیان میں کہا کہ شہد کے اندر شفا ہے، آپ نے شاید غلط مطلب بیان کیا ہے. میں تو گھر شہد لے گیا تھا اور کھایا تھا، مجھے تو جلاب شروع ہو گئے. حضرت نے پوچھا کتنا لے گئے تھے؟ کہا کہ 1 ڈبے میں بھر کے لے گیا تھا. اور کیسے کھائے؟ کہا کہ 1 ہی دن میں کھا لیا، 1 ہی دن میں میں نے شہد کھا لیا ہے. حضرت نے فرمایا اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے فیہ شفاء للناس، شہد کے اندر للناس، ناس کا مطلب انسان، شہد کے اندر انسانوں کے لیے شفا ہے. اللہ نے قرآن میں فیہ شفاء للناس فرمایا ہے، للبھینس نہیں فرمایا، للبھینس نہیں کہا ہے، انسان کے لیے کہا ہے. یہ جو تم نے 1 ڈبہ شہد ایک ہی ساتھ کھا لیا، یہ بھینس کا کام ہے، انسان کا کام نہیں ہے. ارے بھائی شہد کے اندر شفا ہے، تھوڑی تھوڑی کر کے کھاؤ. ایک دم پورا باٹل تم نے نگل لیا، اس سے تو نقصان ہوگا ہی. کوئی بھی فائدے کی چیز ہو، مثال کے طور پر ٹانک ہے، ڈاکٹر نے ٹانک دیا کہ یہ پی لو کھانسی ختم ہو جائے گی، اب جاتے ہی پورا باٹل لگا لیا تو کیا ہوگا؟ الٹا دوسری کوئی بیماری آ جائے گی، اس کا ریاکشن ہو جائے گا، پھیپھڑے وغیرہ خراب ہو سکتے ہیں، سانس کی نلی کے اندر خرابی پیدا ہو سکتی ہے. تو بہرحال ایک مقدار کے اندر کھانا چاہیے. تو بہرحال اللہ پاک نے فرمایا اے پیغمبروں کی جماعت، پاکیزہ غذاؤں کو کھاؤ، پاکیزہ غذاؤں کو کھاؤ اور نیک اعمال کرو. تو پاکیزہ غذاؤں کو کھانا ہے، اس سے کیا ہوگا؟ اس کی برکت سے نیک اعمال کی توفیق ہوگی. اور کھانا کھاتے وقت یہ نیت کر کے کھانا کہ میں اس کھانے کے ذریعے جو طاقت آئے گی اس سے اللہ کی عبادت کروں گا، ماں باپ کی خدمت کروں گا، بیوی بچوں کے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے محنت مزدوری کروں گا. اس طریقے سے آپ نیت کریں گے تو آپ کا کھانا بھی آپ کے لیے ثواب بن جائے گا، دانے دانے پر آپ کو نیکی ملے گی. اور کھانے کو اسراف نہیں کرنا، وَلَا تُسْرِفُوا، اللہ پاک نے فرمایا کھانے کو ویسٹ نہیں کرنا ہے. شادیوں میں کیا ہوتا ہے؟ بہت کھانا ویسٹ ہوتا ہے. دنیا میں کئی ممالک ایسے ہیں جو مٹی کھا رہے ہیں. 500 سال پرانی بات نہیں بول رہا ہوں، 500 سال پرانی بات نہیں بول رہا ہوں، آج 2021 کی بات میں بول رہا ہوں. دنیا میں بعض ممالک ایسے ہیں، بعض کنٹریز جہاں کے لوگ مٹی کھاتے ہیں. مٹی کو بالکل باریک پیس کر کے لاسٹ پوائنٹ تک اس کو باریک پیستے ہیں. اس میں جو ہے کوئی چارہ وغیرہ، کوئی جنگل کا کوئی پتا وغیرہ مل گیا، اس کو ملا کر کے پیس کر کے چھوٹے چھوٹے بسکٹ بنا کر کے بچوں کو دیتے ہیں. اس کو کھا کر کے لوگ زندگی گزار رہے ہیں. ایک ملٹری آفیسر نے مجھے بتایا کسی جنگ کے موقع پر ہماری ملٹری ایک کنٹری میں گئی، افریقن کنٹری میں، اور جو ملٹری گئی تھی ان کے ساتھ بہت سارا کھانا پینا، پانی کی بوتلیں وغیرہ سب پارسل لے گئے وہ لوگ. تو وہاں پر انہوں نے بتایا کہ پانی کی اتنی قلت ہے وہاں پر اس علاقے میں کہ عورت جو ہے 1 بوتل پانی کے لیے اپنی عزت بیچنے کے لیے بھی مجبور ہے. 1 بوتل پانی دے دو اور مجھے استعمال کر لو، میرے بچے پیاس سے مر رہے. ایک ملٹری آفیسر نے مجھے بتایا.
دنیا میں ایسے علاقے ہیں کیچڑ کو چاٹ کر کے اپنی جان بچا رہے، اور ہم شادیوں میں تھوڑا سا بوتل کا پانی پیا، باقی بوتل پھینک دیا، اور کام کرنے والی جو ہوتی ہے اس کو جمع کرنا ہے بوتل، وہ بھی لے جا کر کے پانی پھینک دیتی ہے اور پلاسٹک کے بوتل جمع کر کے اپنا بیچ لیتی ہے۔ ایک ایک قطرے کے لیے دنیا کے اندر لوگ ترس رہے ہیں، اور ہم شادیوں کے اندر پانی کے بوتل آدھا پیتے ہیں اور آدھا بیچ دیتے ہیں۔ پینا ہو تو پورا پی لیں، یا کھانے کے بعد ویسے زیادہ نہیں پینا چاہیے، بوتل اپنے ساتھ لے کر کے آ جائیں، گھر میں رکھ لیں، بعد میں شام کے وقت میں پی لیں، یا راستے میں کوئی فقیر آپ کو ملا اس کو آپ دے دیں۔ کھانے میں کتنا اسراف ہوتا ہے، ٹیبل میں راؤنڈ، وہ میٹنگ ٹیبل ہے، وہ راؤنڈ ٹیبل میں بیٹھتے ہیں، کھانا وغیرہ لا کر کے رکھتے ہیں، ادھر ادھر کچھ نہیں دیکھتے، اپنے پلیٹ میں سارے بولٹ نٹ آ جائیں پورا اتار لیتے ہیں۔ ایک مرتبہ میں سفر میں گیا تھا، محلے میں بہت بڑی دعوت ہوئی تھی، ایک بوڑھی عورت نے مجھے کہا، ہمارے پاس رہنے والی آس پاس، کہ بیٹے تم دعوت میں نہیں آئے تھے، محلے میں ایک دعوت ہوئی تھی، میں گئی تھی دعوت میں، وہاں پر میں نے دیکھا میرے سامنے ایک بڑا آدمی بیٹھا تھا، اس نے کم سے کم آدھا کلو گوشت کھایا ہوگا۔ میں انتظار میں رہتی کہ میرے سامنے بھی وہ پلیٹ آئے تو میں بھی ایک بوٹی لے لوں، لیکن سامنے والا آدھا کیجی کم سے کم اس نے کھایا ہوگا۔ بتائیے 100 گرام کھانے کی اجازت ہے وہاں پر، 12 آدمی بیٹھے ہیں تو وہ 12 آدمی کے حساب سے لا کر کے رکھتا ہے، اب پورے 12 پیس یہ اس نے اپنے پلیٹ میں ڈال لیے تو دوسروں کو کیا ملے گا؟ سامنے والوں کا کوئی خیال نہیں کرتے ہیں اور خوب کھاتے ہیں، اور کھاتے بھی کیسے؟ گوشت اس میں سے جو اچھا ہے نرم نرم اتنا کھا لیا، باقی آدھا گوشت اس میں لگا ہوا ہے اس کو کچرے میں ڈال دیا۔ کتنی ہم ناشکری کر رہے ہیں۔ شادیوں میں جو کھانا بچ جاتا ہے دسترخوانوں پر، دیگ میں نہیں، دسترخوانوں پر جو کھانا بچ جاتا ہے، مٹھائی بچ جاتی ہے، پانی بچ جاتا ہے، ان سب کو اگر جمع کیا جائے تو 10-15 گھروں کے کھانے کا انتظام ہو سکتا ہے۔ کس قدر فضول خرچی ہماری شادیوں کے اندر ہو رہی ہے۔ اس میں کھلانے والوں کی بھی غلطی ہے، کوئی نظم ہے ہی نہیں، مامو ڈال لو، انہیں نکو اگر کو منہ مار لیتا ہے، بس کر کو بولتا ہے بھائی کافی ہے میں نے کھا لیا، نہیں کیا میرا ڈال لینا نہیں، کہا میں تمہارا بھانجا نہیں کیا، ہن دے لو۔ اب وہ رس جاتا کر کے وہ ڈال لیتا ہے، ادھر جاتے ہی پھینک کر اٹھ کر کے آ جاتا ہے۔ کتنا کھانا ویسٹ جا رہا ہے۔ سپلائی کرنے والوں کی بھی غلطی ہے، کھانے والوں کی بھی غلطی ہے، وہ بھی سختی سے کہہ دیں دیکھو بھائی تم میرے بھتیجے ہو، میں تم کو چاہتا ہوں لیکن پیٹ نہیں چاہتا کھانے کو، بس ہو گیا اور نہیں کھا سکتا میں، اور اپنے حساب سے کھانا اتارے۔ کھانا کہیں بھاگ کر جانے والا نہیں ہے، جتنا ضرورت ہے اتنا لیں، ضرورت سے زیادہ ڈال لیا للچائی ہوئی نظروں سے، پیٹ تو منع کر رہا ہے لیکن آنکھ نہیں منع کرتی، اور پورا ڈال لیا، پھر دیکھا کہ اندر جا ہی نہیں رہا تو سارا چھوڑ کر کے آ گیا۔ ہمارا کلچر اتنا بگڑا ہوا ہے کہ اگر کوئی کھاتے کھاتے اس کا کوئی تھوڑا کھانا بچ گیا اور اس نے کہا بھائی میرا تھوڑا کھانا لے لو تاکہ ویسٹ نہ ہو، تیرا کھا دوں میں، اس کے پلیٹ میں کا یہ ہرگز نہیں لے گا، اس کے پلیٹ میں کا کھانا بازو والا ہرگز نہیں لیتا ہے۔ کیا اس میں کوئی گندگی پڑی ہوئی ہے، ناپاک چیز پڑی ہوئی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، سائیڈ میں رکھا ہوا کھانا ہے، بچ گیا ہے، اب وہ ویسٹ میں جائے گا۔ وہ تم سے درخواست کر رہا ہے کہ تم کو اور کھانا اگر لینا ہو تو یہاں سے لے لو، لیکن کوئی ہاتھ نہیں لگاتا۔ یہ اسلام کی بتائی ہوئی چیز نہیں ہے۔ اسلامی تعلیم یہ ہے کہ کھانے کو ویسٹ نہ کرو۔ اگر تم کو اور کھانا کھانا ہے بسم اللہ پڑھو، کھا لو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ دنیا میں جن لوگوں کو کھانا نہیں مل رہا ہے، نالیوں کے کنارے کتوں کے ساتھ لوگ بیٹھ کر کے کھانا کھا رہے ہیں۔ ایسی مجبوری کی حالت میں لوگ زندگیاں گزار رہے ہیں، ان کو یاد کریں کہ اللہ پاک نے تمہارے اوپر کتنا احسان کیا کہ تم کو بڑے سے بڑے شادی محل میں بٹھا کر کے کھلا رہا۔ تو بہرحال
کھانا ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس کو ضائع نہیں ہونے دینا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں پاکیزہ غذائیں کھانے کی توفیق عطا فرمائے، حلال غذائیں کھانے کی توفیق عطا فرمائے، غریبوں کو کھلانے کی اور غریبوں کو یاد کرتے ہوئے کھانا کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھ لیجیے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔